السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات گرامی، حاضرین محفل، عزت مآب پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز پیارے بچوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہر قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہم لوگوں پر اپنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بنایا، اور درود و سلام نازل ہو اس کے سب سے مقرب اور سب سے محبوب بندے پر، سب سے محبوب رسول اور نبی پر، جن کا نام نامی اسم غرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، تمام مخلوقات پر رحم کرنے والا اور شفقت کرنے والا بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر جب تک یہ دنیا شمس و قمر، زمین و آسمان قائم ہے، رحمت اور برکت نازل فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہم تمام لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور بڑا پرفتن ہے، فتنے سر چڑھ کر کے بول رہے ہیں، ہم تمام لوگ اس کو بہت ہی اچھے سے محسوس کر رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں جو کہ سمجھانے سے سمجھ میں آئے یا بہت غور سے دیکھنے پر دکھائی دے، بلکہ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ ماحول جو اس وقت دنیا کے اندر بنا ہوا ہے، تمام عالم کے اندر یہ جو ماحول بنا ہوا ہے، یہ فتنے اور فساد کا دور ہے۔ اس کو صرف فتنہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو فساد بھی کہا جائے گا۔ فساد سے خالی نہیں ہے، فتنے کئی طرح کے ہوتے ہیں، فتنے کا اطلاق کئی چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ کبھی انسان کے ساتھ علم کا فتنہ ہوتا ہے، کبھی مال کا فتنہ ہوتا ہے، کبھی اولاد کی شکل میں فتنہ ہوتا ہے، کبھی بیوی کی شکل میں فتنہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سورۃ تغابن کی آیت ہے کہ بے شک تمہارے اموال یعنی تمہاری مال، تمہاری دولت اور اسی طریقے سے تمہاری اولاد، یہ سب آزمائش ہے، فتنہ کہا گیا۔
اسی طریقے سے انسان کے علم کا فتنہ ہوتا ہے، عمل کا فتنہ ہوتا ہے. اگر غلط عمل کر رہا ہے تو وہ بھی ایک فتنہ بن کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اگر علم کا تکبر ہے، عمل کا تکبر ہے، تو بھی وہ ایک فتنہ بن کر کے اس کے سامنے آ جائے گا. تو فتنے کو ہم بہت ہی وسیع پیمانے پر انٹروڈیوس کر سکتے ہیں آپ کے سامنے، اس کا تعارف بہت ہی بڑے لیول پر کر سکتے ہیں. لیکن آج کا جو وقت ہے، آج کا جو دور ہے، اور پوری دنیا جس چیز سے متاثر ہے وہ صرف فتنہ نہیں بلکہ فتنے کے ساتھ ساتھ فساد ہے. پوری دنیا کے اندر ناحق خون بہت ہی آسانی کے ساتھ بہائے جا رہے ہیں. کوئی فکر نہیں ہے دنیا والوں کو، کسی کو کوئی کی نہیں پڑی ہوئی ہے. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہے یا اپنی قوم تک محدود ہے. اگر سوچ بھی رہا ہے اپنی ذات تک، یا تو سوچ رہا ہے ذات تک محدود ہے یا اپنی قوم تک محدود ہے. وہ اس سے بڑھ کر کے کچھ سوچ ہی نہیں رہا ہے. انسانیت کیا ہوتی ہے، ہیومینٹی کیا چیز ہوتی ہے، اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. بعض اوقات میں آپ دیکھیں گے دنیا والوں کو کہ وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں. جب کبھی کوئی فساد خاص طور سے مسلمانوں کی جانب سے ہوتا ہے، یا کوئی فساد ایسا برپا ہو جائے جس میں مسلمانوں کا حصہ ثابت ہو جائے، اس میں لوگوں کو انسانیت دکھائی دیتی ہے. لیکن جب معاملہ غیر اسلامی لوگوں کی جانب سے ہوتا ہے، فساد کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا، فساد کرنے والا غیر مسلم ہوتا ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں گے بہت واضح طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں حقیقت میں لوگ انسانیت کا لفظ بھی بھول جاتے ہیں، اس کا معنی مفہوم بھی بھول جاتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. بلکہ آج کے دور میں اگر یہ کہا جائے کہ اگر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو اور ظلم و ستم کرنے والے جو بھی لوگ ہوں تو وہ اس کو انسانیت کے خلاف نہیں سمجھتے. اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو وہ اس کو انسانیت کے خلاف نہیں سمجھتے. ایسا ایک تصور بن گیا ہے. اکثریت دنیا کی ایسی ہو چکی ہے. میانمار کے اندر آپ دیکھیں، میانمار کے اندر، برما کے اندر دنیا کا بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. ایک بہت بڑی اور کثیر تعداد میں بہت بڑی آبادی متاثر ہوئی ہے. کتنے نے اپنے جان کو قربان کر دیا، کتنے کو بلا وجہ مار دیا گیا اور شہر بدر کر دیا گیا. کسی ملک نے ان کو پناہ نہیں لیا، کسی ملک نے زبان نہیں کھولی، کسی ملک نے ان کی مدد نہیں کی، الا یہ کہ مالی طور پر اگر کوئی مدد کرنا ہوا وہ بھی UNHRC کی جانب سے، ہیومن ریسورس جو ڈویژن ہوتے ہیں UN وغیرہ کے، ان کی جانب سے جو مدد آئی. لیکن ایسی مدد کی فساد ختم ہو جائے، ایسی مدد کے مظلوم کو صحیح معنی میں پناہ مل جائے اس کے اپنے اصل ٹھکانے پر، ایسی کوئی مدد دنیا کی جانب سے نہیں آئی. دنیا میں اللہ رب العالمین نے بڑی بڑی طاقت دی ہے لوگوں کو. عمل کرنا دور کی بات ہے، دھمکی دے دینا کافی ہے، دھمکی دے دینا کافی ہے. لیکن نہیں، مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں. پھر بھی آپ یہ نہ سوچئے، اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو یہ نہ سوچے کہ ہم غلط طریقے سے اس کا ہم جو ہے کوئی ازالہ کریں گے. نہیں، غلط طریقے سے کچھ بھی کرنے کی اجازت ہرگز ہرگز اسلام کے اندر نہیں دی گئی ہے. آپ صبر کیجئے اور جہاں تک ہو سکے بڑے حکمت کے ساتھ فتنے فساد کو ختم کیجئے. وَقَاتِلُوهُمْ، اسلام نے تو یہ درس دیا، اور باقاعدہ یہ درس کس وقت کا ہے، کس جگہ کا ہے معلوم ہے؟ یہ درس میدان جنگ کا ہے کہ وَقَاتِلُوهُمْ، ان لوگوں سے قتال کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون فتنہ، فتنہ نہ ہو. ایسے حساب سے قتال کرو، ایسے حساب سے جواب دو کہ فتنہ فساد نہ ہو. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین، مذہب، یہ پورا کا پورا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہو جائے، پورا اللہ رب العالمین کے لیے ثابت ہو جائے. دنیا کے اندر جب انسانیت کو تار تار کیا جاتا ہے تو انسانیت کا دم بھرنے والے لوگ
پہلے مذہب کی شناخت کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ انسان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ پہلے مذہب کی شناخت کرتے ہیں. نیوزی لینڈ کے اندر مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا حملہ ہوا. آپ جانتے ہیں مسجد کے اندر داخل ہو کر کے ایک شخص نے بے قصور مسلمانوں کو جو نماز کے اندر مصروف تھے، مسجد کے اندر گئے ہوئے تھے، کتنا عظیم کام کرنے گئے تھے. کبھی نیوزی لینڈ میں الحمدللہ اتنا اچھا وہاں کا ماحول ہے، اتنی اچھی حکومت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی حکومت، لیکن اتنی اچھی حکومت ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، سب امن و امان کے ساتھ رہ رہے ہیں. لیکن اس کو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا. مسجد کے اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا. تقریباً 50 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے، گولیاں چلائی گئیں. لیکن اس کے باوجود بڑی بڑی دنیا کے وہ لوگ جو انسانیت کا دم بھرتے تھے ذری ذری سی باتوں پر، آپ ذرا کسی کا بیان دکھائیے، کسی کا ٹویٹ دکھائیے بڑے بڑے لوگوں کا، جو مچھر مرنے پر بھی ٹویٹ کرتے ہیں، ہاں، اور اگر کہیں ایک دیوار گر جائے تو اس کا بھی ٹویٹ مارتے ہیں. اتنا بڑا سانحہ اور حادثہ ہوا جو کہ نیوزی لینڈ کے لوگوں کے دل پر اثر چھوڑ کر کے چلا گیا. وہاں کی پرائم منسٹر کا جو رول تھا وہ رول قابل ستائش ہے، مبارکباد کے حامل ہے وہ. اس عورت نے جو پرائم منسٹر کی حیثیت سے جو اپنا رول ادا کیا. لیکن آپ دنیا کو دیکھیے، وہاں بھی انسان مرا تھا. میں مذہب کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا مسلمان سب سے اچھے، اسلام سب سے اچھا، یہ سب تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، انسان کی بات کر رہا ہوں. ذمہ داری کیا تھی دنیا والوں کی؟ ایک بڑے پلیٹ فارم سے اس کی خاص طور سے مذمت کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس دنیا کے اندر جو ہے ابھی فی الحال فساد کو مسلمانوں کے چشمے سے دیکھا جا رہا ہے، مسلمانوں کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. کوئی ایک چھوٹا سا اگر حادثہ ہو جائے، ایک ذاتی طور پہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلمان سے بھڑ جائے، جھگڑا ہو جائے، اور اللہ نہ کرے وہاں پر اگر کسی کا قتل ہو جاتا ہے، فوراً ٹیررسٹ ٹیررسٹ ٹیررسٹ. ذاتی جھگڑے میں بھی ہمیں نہیں بخشا گیا. جو جھگڑے یا جو فساد مذہب کے نام پر ہوئے ہیں وہ تو قابل مذمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ذاتی طور پہ کوئی جھگڑے ہوئے ہیں وہ بھی قابل مذمت ہیں. کسی کو قتل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. اللہ رب العالمین نفس یعنی انسان کی جو ویلو بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جو شخص کسی ایک جان کو بھی قتل کر دے، کسی ایک نفس کو بھی بلا وجہ مار دے، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا خون کر دیا، پوری انسانیت کا قتل کر دیا. ناحق کسی کا خون بہانا مذہب نہیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اگر کسی کا آپ نے قتل کر دیا، وہ قتل کے لائق نہیں ہے. اگر لائق بھی ہے تو وہ کام حکومت کرے گی، نہ کہ آپ کریں گے. حکومت اس کو سزا دے گی. اسلامی مسائل کے حساب سے جن لوگوں کی سزا سزائے قتل ہوتی ہے، جن لوگوں کی سزا سزائے قتل ہوتی ہے، وہ بھی کون دے گا؟ سزائے جو قتل ہے، قتل کی سزا یہ جو ہے حکومت دے گی، نہ کہ کوئی آدمی دے گا، کوئی انسان دے گا. کوئی انسان نہیں دے سکتا، حکومت یہ کام کرے گی. لیکن اسلام نے اتنا لوگوں کو ڈرایا ہے کہ نہیں بھائی، تم کسی کی جان نہیں لے سکتے، تم کسی کا قتل نہیں کر سکتے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ. اگر کسی سے تمہیں بدلہ لینا ہے تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ، لیکن اگر تم صبر کر جاؤ، اتنا بھی بدلہ مت لو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. تو صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر کے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللہ رب العالمین سورہ زمر کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کے بدلہ دیں گے. اتنا ہم اسے دیں گے، اتنا ہم اسے دیں گے کہ اس کا حساب نہیں لگا سکتا کوئی، اتنا ہم دیں گے. صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے بڑا اونچا مقام مرتبہ دیا ہے.
صبر، اگر صبر نہیں کر سکتے تو اتنا ہی بدلہ لوگے جتنا تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، اس سے زیادہ آپ بدلہ نہیں لے سکتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے فساد کو ایک خاص مذہب کے نظریے سے دیکھ رہی ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا قضیہ دیکھ لیجئے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، آج سے نہیں دہائیوں سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، کب سے قبضہ چل رہا ہے، پوری دنیا اس کی ہسٹری جانتی ہے۔ ایسا نہیں کوئی نہیں جانتا، ایسا نہیں ہے، سب جانتی ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں پر کتنا ظلم کیا جاتا ہے یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کی دوائیاں بند کر دی جاتی ہیں، ان کے علاقے کے بجلیاں کاٹ دی جاتی ہیں، مہینہ مہینہ بھر بغیر بجلیوں کے وہ رہتے ہیں، مہینہ مہینہ بھر ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں رہتا ہے، دوا علاج کے لیے سامان مہیا نہیں رہتا، ہاسپٹل جانے کے لیے ان کے پاس سواریاں موجود نہیں ہوتی ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن اگر ایک اسرائیل کے اوپر حملہ ہو جائے، ایک اسرائیلی مر جائے، جو کہ غلط ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے، ناحق ہے، لیکن اگر ہو جائے پوری دنیا مسلمانوں کو انسانیت نام کی چیز نہیں آتی، یہ تو پیدا ہی ہوئے ہیں، کیسا کیسا کمنٹ آپ دیکھتے ہیں نا۔ تو فساد کو آپ ایک خاص مذہب کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ فساد کو آپ فساد کی نگاہ سے دیکھو، جب تک آپ نہیں دیکھیں گے امن سکون قائم نہیں ہو سکتا، امن سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ امن سکون قائم کرنے کے لیے لازم ہے کہ آپ ظالم کو ظلم سے روکیے، مظلوم کو اس کا حق دیجئے۔ اگر یہ بات آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو صرف اپنے گھر کے تجربے سے اندازہ لگا لیجئے۔ آپ کو ایک چھوٹا سا گھر دیا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری دی جاتی ہے، آپ باپ بن جاتے ہیں، باپ بننے کے بعد آپ کا قد اور اونچا ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کئی اولاد ہے آپ کی، اب آپ اولاد کے درمیان ناانصافی کیجئے، آپ کی اولاد خود آپ کو بتا دے گی۔ اگر آپ کی عزت نہیں ہو رہی ہے یا کوئی اولاد آپ سے کھچی کھچی ہے، آپ اس کی تہ میں جائیے، کہیں نہ کہیں ناانصافی رہے گی، کہیں نہ کہیں کچھ ایسی بات رہے گی جو گھریلو طور پہ ہمارے سامنے آئے گی۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کیونکہ آپ نے ناانصافی کی۔ اسی لیے علماء اکرام نے دہشت گردی کے خلاف جو مقالے لکھے اور جو بیانات دیے، اس میں بہت زیادہ ہائی لائٹ جو کیا وہ یہ کہ دہشت گردی پر تبھی جو ہے روک لگ سکتی ہے جبکہ آپ ظالم کو ظلم سے روکیں اور مظلوم کو اس کا حق ادا کریں۔ اگر ایک مسلمان بلا وجہ کسی کو پریشان کر رہا ہے، اگر ایک مسلمان کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، آپ اس کو پکڑیے، آپ کو پورا حق ہے۔ پکڑنے کے بعد جو بھی قوانین ہیں آپ کے، ان قوانین کے دائرے میں جو آپ کے یہاں سزا مقرر ہے، آپ اس کو سزا دیجیے۔ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں عدل انصاف کے معاملے میں دو طرح کی بات کہی ہے، دو طرح کا مطلب دو پہلوؤں کو واضح کیا ہے عدل اور انصاف کے معاملے میں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء، اے ایمان والو انصاف کے علم بردار بنو، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، جو لوگ عدل کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے تمہیں اپنے نفس کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے۔ اگر تمہارا نفس غلط ہے تو اپنے نفس کو غلط کہنے کی ہمت پیدا کرو، اپنے آپ کو کہو کہ نہیں میں غلط ہوں، یہاں پر میری غلطی ہے، مجھے اس غلطی کو سدھارنا چاہیے، اتنی ہمت پیدا کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ أَوِ الْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہارے والدین ہو، چاہے تمہارے اقربا ہو، تمہارے رشتہ دار ہو، تمہارے دوست یار ہوں، کچھ بھی ہو، پہلے اتنا ہی ہمت پیدا کرو کہ اگر کوئی ظالم ہے، اگر تم ظالم ہو تو اپنے خلاف بولنے کی ہمت پیدا کرو۔ اگر تمہارے والدین ظالم ہیں تو اپنے والدین کو سمجھاؤ، نہیں آپ ہمارے ماں باپ ہیں، آپ ہمارے سر آنکھوں کے اوپر، آپ کا عزت، آپ کی عزت ہے، آپ کا احترام ہے، لیکن نہیں میرے والد محترم یا میری والدہ محترمہ آپ یہاں پر غلط ہیں، آپ کی بات سراسر غلط ہے، ناانصافی ہے، اتنی ہمت پیدا کرو، تب انصاف قائم ہوگا۔ انصاف چلانے سے انصاف قائم ہوگا۔ جسٹس جسٹس، وی وانٹ جسٹس، وی وانٹ جسٹس چلاتے رہو،
ہم نیائے چاہتے ہیں, ہم انصاف چاہتے ہیں. انصاف کیسے قائم ہوگا بھائی؟ انصاف قائم کرنے کے اصول ہیں. آپ کو ٹیکس اتارنا ہے, اس کے آپ کے پاس قوانین ہے نا بھائی, کہ کیسے کیسے آپ پہلے سب کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے بھائی کاروبار کرو, اتنا ہوگا تو آپ کے اوپر ٹیکس بنے گا, ٹیکس کیسے جمع کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کارروائی کریں گے اس کے بھی کچھ اصول ہیں آپ کے, آپ نے رولز ریگولیشن بنائے ہوں گے, دنیا نے اس کو جانا, اس کے بعد وہ خلاف ورزی کرے گا تو آپ کریں گے. تو ویسے ہی انصاف کا بھی تو ایک معاملہ ہے. آپ انصاف قائم کرنا چاہتے ہو, لیکن انصاف قائم کرنے کے جو رول ریگولیشن ہے آپ کو اس سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے, اور چاہتے ہو کہ انصاف قائم ہو جائے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جانب اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی, اور وہیں دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو انصاف کے علم بردار بنو. اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے, یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا, کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو. اگر تو کوئی قوم تمہاری دشمن ہے, کوئی شخص تمہارا دشمن ہے, تو دشمنی کی وجہ سے ناانصافی مت کرو. کہاں ایسا درس ہے کسی کتاب کے اندر؟ کوئی کتاب میں دکھا دو ایسا درس. قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ لوگوں کی کتاب ہے, نعوذ باللہ من ذالک. ابھی آپ بچے ہو, بچے, آپ کو کچھ نہیں معلوم, نہ آپ کو انصاف کا مطلب معلوم, نہ آپ کو امن سکون اطمینان کا مطلب معلوم, اور نہ آپ کو فساد کا مطلب معلوم ہے. آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے. آپ لوگوں کو دنیا کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں, سب کو, جتنے بھی نیشنل چیف ہوتے ہیں, سب کو اپنی اپنی گدی کی پرواہ ہے. آپ کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. آپ بچے ہو, آپ کو کچھ نہیں معلوم. آپ جتنے بھی پڑھ لکھ لو, لیکن ان معاملے میں آپ جاہل ہو, جاہل سے بھی بدتر ہو. آپ نے دنیا والوں کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو بات بیان, صرف ٹیررسٹ بک کہہ دو, ٹیررسٹ پروفٹ کہہ دو, نعوذ باللہ من ذالک کہتے رہو, اس سے تو حق اور پھیلے گا, اور حق پھیلے گا. لیکن بولنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کرو کہ کیا بول رہے ہو, کس کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو, کہاں کی بات کر رہے ہو, ذرا یہ بھی سوچ لیا کرو. جاہلوں کی طرح جو منہ میں آیا مت بک دیا کرو, بلکہ سوچا سمجھا کرو کہ کیا بول رہے ہو. اٹھاؤ قرآن, ذرا ایسی کتاب لا کے تو دکھاؤ. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, لاؤ ایک سورت تو اس کی لاؤ, ایسی کوئی ایک سورت دکھاؤ, کوئی ایک سورہ اگر لا کر کے دکھا دو تو ہم جان جائیں. فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرِيَاتٍ, 10 آیتیں لا کر کے دکھاؤ, 10 سورے لا کر کے دکھاؤ. کئی طریقے سے اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے قرآن کے اندر, تم لوگ ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے. ایسی انصاف کی بات کہیں ملے گی دنیا کے اندر کہ اپنے نفس کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے کہہ دیا گیا, اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اگر سامنے والا تمہارا دشمن ہے اور انصاف کے مسند پر تم فائز ہو, تمہیں منصف بنا دیا گیا ہے, تو واقعی تم انصاف کرو. عدالت کیوں کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ اس کا نام عدالت پڑا. عدالت, عدالت کے معنی ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پر عدل ہوتا ہے. عدل, عدالت جو ہے نا, یہ اردو کا لفظ ہے, کورٹ انگلش میں کہا جاتا ہے. عدالت وہ عدالت ہو ہی نہیں سکتی جہاں نا انصافی ہو. نا انصافی کی جگہ کو عدالت نہیں کہا جاتا. نا انصافی کی جگہ کو عدالت نہیں کہا جاتا. عدالت کسے کہا جاتا ہے؟ جہاں انصاف ہو, انصاف, اس کو عدالت کہا جاتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا. تو عدالت لفظ یہاں آیا ہوا ہے. عدالت مطلب کیا؟ انصاف کا سبق. سبق پھر پڑھ صداقت کا, سچائی کا, عدالت کا, شجاعت, بہادری کا. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. مسلمانوں, آج تم ذلیل خوار ہو یہی وجہ سے. علامہ اقبال کی ان 3 نصیحتوں کو یاد کر لو. یہ تینوں نصیحتیں کتاب و سنت سے ثابت ہے, اور بہت بہترین نصیحت ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. اسی کو علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہہ دیا ہے. یہ 3 چیزوں کو یاد رکھیے گا. سبق پھر پڑھ صداقت کا, سچ بولو, ہمیشہ سچ بولو, مت جھکو کسی کے آگے.
اپنی غیرت کو اور اپنی جو غیرت مندی ہوتی ہے اس کو آپ ہمیشہ لے کر کے چلیے. یہ نہیں کہ 5,000 روپے کا فائدہ ہے تو اپنی غیرت کو مار دو, 5 پیسے کا بھی فائدہ ہونا تو اپنی غیرت کو مت مارو. سچ بولو, سچوں کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ رہو. نہ صرف یہ کہ سچ بولنے کے لیے کہا گیا ہے بلکہ سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہا گیا ہے. جو لوگ سچ بولے انہی کا ساتھ دو, جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ مت دو. جھوٹ بولنا جرم, جھوٹ بولنے والوں کا ساتھ دینا جرم. اس آیت سے یہی سمجھ میں آتا ہے. مفہوم مخالف کیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹوں کے ساتھ مت رہو. اس کا یہ مفہوم ہے. عدالت کا, انصاف کا سبق پڑھو. انصاف کے بارے میں میں نے بھی آپ کو بتایا. اور تیسرا کیا کہا؟ شجاعت کا, بہادری کا. بزدل مت بنو, بزدل مت بنو. حکمت کا ضرور استعمال کرو, ہوش سے کام کرو, جوش میں کام نہ کرو. ایسا کوئی کام نہ کرو کہ فتنہ فساد کھڑا ہو, بد امنی پیدا ہو, امن شانتی بھائی چارگی کو جو ہے کوئی آنچ لگے. ایسا کوئی کام نہ کرو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہادر رہو. بہادر, اپنے اندر بزدلی پیدا مت کرو. سامنے والوں کو یہ بتا دو کہ ہم مجبور ہو سکتے ہیں لیکن بزدل نہیں ہو سکتے. ہم اپنے رب کے لیے وفادار ہیں, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وفادار ہیں, کتاب و سنت کے لیے وفادار ہیں, لیکن ہم بزدل نہیں ہیں. اور جنگ کے اندر اگر آپ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں یا اسی طریقے سے جو ہے صلح کر لیتے ہیں تو یہ سب بزدلی کی علامت نہیں ہوتی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے تمہیں تو چڑھ کر کے مارنا چاہیے رہا, 10 جوتا مارنا چاہیے رہا, وہ 1 جوتا مارا تمہیں 10 جوتا مارا. ڈرپوک ہے ایک نمبر کا. ایسا بولتے ہیں بہت سارے لوگ نا, یہ ڈرپوک نہیں. کبھی کبھی انسان خاموش رہ جاتا ہے, کچھ نہیں بولتا, مار پٹ نہیں کرتا, وہ دور اندیش ہے, وہ کچھ سوچ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں دوسرے طریقے سے اس کا بدلہ لے لے, اچھے طریقے سے اس کا بدلہ لے لے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ارے تمہارے ہاتھ میں چوڑی ہے کیا؟ یہ بھڑکانے والی باتیں ہیں. تمہارے ہاتھ میں چوڑی تھی کیا؟ تم چوڑی پہن کر کے بیٹھے تھے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے اللہ رب العالمین کی مدد سے صلح حدیبیہ نہیں کرواتے, جاتے, جا کر کے عمرہ کر کے آتے, ہوتا جو ہونا ہوتا. لیکن نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. کوئی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت سے خالی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شرط پر تیار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اتنا گر کر کے شرط قبول کی کہ اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, اور اگر یہاں سے کوئی مسلمان ہو کر کے آپ کے یہاں جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. یہ کوئی شرط ہے, یہ کوئی معاہدہ ہے, اس کو کہا جائے گا گر کر کے معاہدہ کرنا. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت, اللہ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حکیم نہ تو کوئی پیدا ہوا, نہ اب کوئی پیدا ہونے والا ہے, نہ کبھی پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے وقت میں سورہ فتح نازل فرمائی اور فرمایا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہاں صلح ہو رہی ہے, اتنا گر کر کے صلح ہو رہی ہے. یہ جو مصالحتی ایگریمنٹ پیپر جو تیار ہوا ایک دم گر کر کے, اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین, کھلی ہوئی فتح آپ کو دی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اس کے بعد جو ہونے والا تھا وہ بہت زبردست تھا. وہی معاہدہ توڑنے والے تھے. گر گر کر کے مسلمانوں کو جو ہے معاہدے کے لیے اکسایا کہ نہیں تمہیں اس پر معاہدہ کرنا پڑے گا, یہ پوائنٹ ماننا پڑے گا, یہ پوائنٹ ماننا پڑے گا. مسلمان جو ہے امن سکون قائم رہے, بد امنی نہ پھیلے, اور دیگر چیزیں سوچ کر کے مصالحت کر لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب معاہدہ توڑنے کا موقع آیا تو مسلمانوں نے معاہدہ نہیں توڑا, معاہدہ بھی انہی لوگوں نے توڑا. وہ بھی لمبی تفصیل ہے کیسے معاہدہ ٹوٹا. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے نکلتے ہیں. اب سب رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج مکہ کے بالکل قریب آ چکی تھی, جا رہے ہیں, رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں. معاہدہ تم نے لکھوایا, تم نے توڑا ہے معاہدہ.
تو یہ ہمارا اسلام ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, یہ 3 چیز اپنے اندر پیدا کر لو, دنیا کے امام بن جاؤ گے. لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آپ گھر میں سچ نہیں بولتے, مسجد میں آ کے سچ نہیں بولتے, آپ کی عدالت جو ہے آپ کے پیر کی نوک پر ہے. آپ آپس میں کتنا انصاف کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, یہ بھی تو دیکھو. ایک بھائی دوسرے بھائی پہ مقدمہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کی زمین لے کر کے بیٹھا ہے, وہ اس کی زمین لے کر کے بیٹھا ہے. کچہری چلے جائیے, سب سے زیادہ مقدمہ کس کا ملے گا آپ کو؟ مسلمانوں کا ملے گا. کس معاملے میں؟ زمین جائیداد میں. سب سے زیادہ مسلمان لوگ جو ہے جا کر کے وہاں مقدمہ لڑ رہے ہیں. کہاں انصاف ہے؟ ادھر سے ان کا مار لے رہے ہو, تم ان کا مار لے ہو. گھر کے اندر عورتوں کے حالات کو دیکھیے, ان سے جھگڑا ہو رہا ہے, ان کا ان سے جھگڑا ہو رہا ہے. اتنی بڑی بڑی ہدایت کی چیزیں آپ کو دی گئی تھی قرآن کی شکل میں, اتنا بڑا ہدایت نامہ, احادیث کی شکل میں اتنی بڑی اور ذخیرہ, اتنا بڑا ذخیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے. ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو بیان کر کے گئے. جب استنجا کے بارے میں یہودی سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا, تو وہ پوچھا کہ تمہارا نبی تمہیں سب سکھاتا ہے, حتی الخراء, یہاں تک کہ استنجا تک سکھاتا ہے, یہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے پیشاب کرو. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجل, ہاں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استنجے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. جس نبی نے آپ کو اس قدر علم کے معاملے میں مالدار کر کے چھوڑا تھا اور کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, جب تک تم لوگ ان 2 چیزوں کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. کیا چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے؟ ترکت فیکم امرین, میں تم لوگوں کے بیچ میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما, جب تک تم لوگ ان 2 چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے, کبھی بھی حق سے بھٹک نہیں سکتے. کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی, اللہ کی کتاب اور میری سنت. یہ مسلمان کتنا کتاب پر چلنے والے ہیں, یہ مسلمان کتنی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. آپ اور ہم خود بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیں, ہمیں دوسرے سے فیصلہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کے اندر عورتیں ایک دوسرے کے دست گریباں ہیں, وہ ان کا حق مار رہی ہیں, وہ ان کا حق مار رہی ہیں. کوئی عورت اگر دین کے راستے پر آ رہی ہے, شریعت کے راستے پر آ رہی ہے, تو وہی گھر کی عورت مذاق اڑانا شروع کر دے رہی ہے. بڑی شریعت والی ہیں بھائی, ان کا کیا پوچھنا, بڑی نقاب والی ہیں, بڑی کتاب حساب والی ہیں بھائی, ان کا کیا پوچھنا. یہ مذاق اڑانے کے لیے ایک تو خود نہیں نماز پڑھتی, خود مسجد نہیں جاتی, علماء اکرام کے بیانات نہیں سنتی, تفسیر وغیرہ کی کتابیں نہیں پڑھتی, خود علم حاصل نہیں کرتی, اور بے نقاب ہو کر کے اور بے حجاب ہو کر کے ادھر ادھر گھوم رہی ہو, پھر رہی ہو, اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہی, جو کر رہا ہے اس کو بھی پریشان کر رہی ہو. کیسے اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی بتائیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی تھی اور زبردست آتی تھی اور ہمیشہ آتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ عمل تھا ان کا ویسا. جس دن حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے, جس دن حجاب کی آیت نازل ہوئی ہے, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں اس وقت کا منظر کھینچتے ہوئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے کہ جب حجاب کی آیت نازل ہوئی, ان لوگوں کے پاس جو جو تھا ان چیزوں کو انہوں نے حجاب کے طور پر استعمال کیا. اپنے سر کو جھکا کر کے چلتی تھیں, اور جو بھی دوپٹہ اور کپڑا ان کو ملا اسی سے انہوں نے اپنے چہرے کو ڈھک لیا. اللہ رب العالمین انصار کی عورتوں پر رحم فرمائے. کیسے یہ لوگ جو ہے عمل کرتے تھے, اللہ رب العالمین کی مدد ایسے اترتی تھی. آج تو تھپڑ کھانے والا بھی بسم اللہ کہہ رہا ہے اور تھپڑ مارنے والا بھی بسم اللہ کہہ رہا ہے. ادھر سے گولی چل رہی ہے تو بسم اللہ کہہ کے چل رہی ہے, اور ادھر جو گولی کھا رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے بسم اللہ. مسلمانوں کا حال دیکھو نا. ایسے ایک لڑکا ایک جگہ بیان کر رہا تھا, شاید اسکول کا کمپٹیشن تھا, اسی میں وہ بیان کر رہا تھا کہ فرشتے کیوں نہیں آتے, جبریل کیوں نہیں آتے, اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ادھر سے گولی چلتی ہے, آواز آتی ہے بسم اللہ, ادھر گولی کھانے والا گولی کھا کے کہتا ہے لا الہ الا اللہ بسم اللہ. فرشتے کس کے لیے اترے, مدد کس کے لیے نازل ہو, ذرا بتا دو.
ادھر والے کے لیے اترے فرشتے یا ادھر والے کے لیے اترے؟ جو بسم اللہ کہہ کے اپنے مسلمان بھائی کو مار رہا ہے اس کے لیے فرشتے اترے یا اس کے لیے فرشتے اترے جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے یا بسم اللہ کہہ کر کے گولی کھا رہا ہے؟ کس کے لیے فرشتے اترے؟ دونوں مسلمان، دست گریباں دونوں. تو اپنے اعمال کو بھی آپ دیکھیے، ایسے اعمال ہمارے کیسے ہو گئے. بہرحال دنیا صرف ناٹک ہے، دنیا صرف جو ہے ناٹک. بے شمار ظلم اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ صرف مسلمان پریشان ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری اور آپ کی جو ہم یہ سمجھتے ہیں مسلمان بڑے پریشان ہیں. نہیں، ایک بڑی قوم، بڑے کثیر تعداد میں انسان جو ہے پریشان ہے. ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے اتنے کثیر تعداد میں لوگ آپ کو ملیں گے جو بھوکے سو جاتے ہیں، جن کو صحیح سے کھانا نہیں ملتا. ایک دن کی ان کی مزدوری 20 روپیہ 30 روپیہ یا اس سے بھی کم ہے. دن بھر کی مزدوری ان کی 10 روپیہ 20 روپیہ ہے، یا وہ بھی انہیں نصیب نہیں ہوتا ہے. صحیح سے اچھا گھر ان کو نصیب نہیں ہے، جھوپڑ پٹی بھی ان کے پاس نہیں ہے. ایسے ہی فٹ پاتھوں پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ سب تو حکومتوں کی ہی تو ذمہ داری ہے. اس میں کون پس رہا ہے؟ کیا صرف مسلمان پس رہے؟ نہیں، ان کو صرف اپنی فکر ہے. اپنی فکر کے آگے یہ انسانیت کو بھول گئے ہیں. ان کو انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. باڑھ آتی ہے، سیلاب آتی ہے، آپ ذرا سوچئے دوسری چیزوں پر حکومتیں کتنا خرچ کرتی ہیں، لیکن باڑھ والوں کو، سیلاب والوں کو جو راحت کے لیے سامان دینا چاہیے، جتنا فنڈ دینا چاہیے اتنا نہیں دیتے ہیں، بہت کم فنڈ دیتے ہیں. حتیٰ کہ سیلاب زدہ جو لوگ ہوتے ہیں، ایک سیلاب سے دوسرا سیلاب ان کی زندگی میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اس پریشانی سے نکل نہیں پاتے. جو پریشانی میں وہ رہے تھے 1 سال پہلے، اس سے وہ نکل نہیں پاتے ہیں. کوئی امن اور راحت دینے کا کام نہیں ہے. ہر طرف پریشانی، ہر طرف دشواری. بہت مشکل حالات میں لوگوں کی زندگیاں گزر رہی ہیں، بہت پریشانی کے عالم میں لوگ گزر رہے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے بیچ میں، ان تمام حالات کے بیچ میں ہماری اور آپ کی اور تمام مسلمانوں کی خاص طور سے اور تمام انسانوں کی عام طور سے جو ذمہ داری ہے وہ ہے امن سکون قائم رکھنا. امن سکون قائم رکھیے. یہ ہماری اور آپ کی وراثت ہے. آج سے 40 سال پہلے، 60 سال پہلے کون مسلمان ٹیررسٹ ہوا کرتا تھا؟ کون مسلمان دہشت گرد ہوا کرتا تھا؟ ایک غیر مسلم نے ایک بات کہی، انٹرویو دے رہا تھا کسی چیز کو لے کر کے، تو باقاعدہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بولا، کسی نے پوچھا کہ کیوں جتنے بھی دہشت گرد ہیں سب مسلمان ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ دیکھو، مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی. کہا کہ کیا غلطی ہو گئی؟ کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ غلطی یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے ملکوں میں پیٹرول نکل گیا. یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی مسلمانوں کے ساتھ. ان کے یہاں پیٹرول نہیں نکلنا چاہیے تھا، اللہ کی مرضی ان کے یہاں پیٹرول نکلا. یہ سب سے بڑی وجہ ہے پیٹرول نکلنا. اب کیسے پیٹرول کے کنووں پر قبضہ کیا جائے، کیسے ہم جو ہے مٹھادھیس بن جائیں، کیسے ہم جو ہے مالک بن جائیں اس کے. بس آپ دیکھو صدام حسین کو کیسے ہٹایا گیا. پوری دنیا بول رہی تھی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. UN کا باقاعدہ ایک وفد جاتا ہے عراق کے اندر، دیکھ کر کے آتا ہے کہاں چھپا کے رکھے ہو بھائی ہتھیار. پورا ڈھونڈ ڈھان کر کے آتا ہے، کہیں نہیں ملتا، کچھ نہیں ہے بھائی. سب رپورٹ سونپ رہے ہیں، UN کو سونپ رہے ہیں، امریکہ کو سونپ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہ جارج بش زبردستی جا کر کے عراق کے اندر حملہ کیا کہ یہ ایسا ہے. کون سا ہتھیار ملا وہاں پر بتاؤ ذرا سا. ہمیں بولتے ہو کہ ہم لوگ یہ ہیں، ہم لوگ وہ ہیں. ارے ہم تو وہ ہیں کہ اتنا سب کچھ سہنے کے بعد بھی آج تک ہم لوگوں نے کسی بھی دہشت گرد حملے کا سپورٹ نہیں کیا، کسی دہشت گرد حملے کی تائید نہیں کی ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء الحمدللہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک یا مکتب فکر کے رہے ہوں. دہشت گردانہ حملہ جب بھی ہوا یا نہیں بھی ہوا، ہمیشہ اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے، کھڑے ہو کر کے سڑکوں پر احتجاج کیا ہے دہشت گردانہ حملے کا. اپنا ذرا بتاؤ، لیکھا جوکھا دو، تم نے کتنا جو ہے احتجاج کیا ہے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کا. اپنا ذرا لیکھا جوکھا دو. سارا کچھ ہم ہی کرے، ظلم بھی
ہم سہیں اور اس کے بعد جو ہے رد بھی ہم ہی کریں، ہر چیز تو ہم ہی کریں. ابھی میں ایک نیوز پڑھ رہا تھا BBC اردو، اس کے اندر ایک آدمی تھا عراق کا، اس نے بولا کہ جس وقت صدام حسین کی اسٹیچو کو گرایا جا رہا تھا اس وقت میں وہاں پر موجود تھا اور ہم بڑا تالی بجا رہے تھے، بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ واہ چلو کم سے کم اس کا خاتمہ تو ہوا. کہا کہ آج 2019 ہے، کہا کہ آج میں دل کی گہرائیوں سے یہ چاہتا ہوں کہ صدام حسین عراق میں واپس آ جائے. کہا کہ یہی وہ تھا جو عراق کو سنبھال سکتا تھا اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کہا کہ جب یہ تھا نا ہم نے اس کی اہمیت نہیں سمجھی تھی، جب یہ تھا تو ہم سب لوگ بڑا خوش تھے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، ہٹا دیں گے، برباد کر دیں گے. امریکہ کا ساتھ دے رہے تھے ہم لوگ اور یہ کیا وہ کیا. اور جب اس کا اسٹیچو گرایا جا رہا تھا کہا میں وہیں کھڑا تھا، جس آدمی نے یہ بیان دیا ہے وہ کہا کہ میں وہیں کھڑا تھا، بڑا خوش ہو رہا تھا میں. صدام تو گیا، اس کا اسٹیچو بھی گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیچو جائز ہے، یہاں جائز ناجائز والی بات نہیں ہے بھائی. اب کوئی آدمی یہ مت کہنا کہ مولوی صاحب بول رہے تھے اسٹیچو جائز ہے، وہ جائز ناجائز والی بحث میں ابھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کو کنارے کر دو. ابھی میں جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ اتنا خوش تھا. لیکن آج وہ 2019 کی تاریخ میں کیا بول رہا ہے؟ 2019 کی تاریخ میں وہ بولتا ہے کہ آج میں دل سے چاہتا ہوں کہ صدام حسین ہمارے عراق کے اندر واپس آ جائے. اگر وہ آج آ جائے تو ہم جو یہ 10-12 سال تقریباً 18-19 سال سے جو ہم عذاب جھیل رہے ہیں عراق کے اندر وہ ختم ہو جائے. اور صدام حسین نے یہ بات کہی تھی اپنے زمانے میں، جب تک میں زندہ ہوں دہشت گرد اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتا ہے عراق کے اندر. اور جب تک صدام حسین بھلے وہ جیسا بھی تھا، اچھا تھا برا تھا اور وہ یہ تھا وہ تھا، کیسا تھا میں اس بحث میں نہیں جاتا، ہٹلر تھا کہ نہیں تھا اور جو ہے تو کیسا تھا، مجھے اس بحث سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں ایک قائد کے طور پہ دیکھتا ہوں، میں ایک قائد، کوئی بھی آدمی اگر آپ کے اوپر انصاف کر رہا ہے، اگر آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اور پورے معاشرے کے ایک ایک لوگوں کے حقوق کا خیال کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ پوری زندگی بھر ہمارا حاکم رہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں کون سی حکومت کرنا ہے بھائی؟ ہمیں کون سی حکومت کرنا ہے؟ ہم حکومت کے لالچی تھوڑی نہیں ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں حاکم کوئی بھی رہے بس وہ امن سکون قائم کرے، غیر جانبدار ہو کر کے کام کرے. بس ہم تو یہ چاہتے ہیں غیر جانبدار رہے، جانبداری کے ساتھ کوئی کام نہ کرے، کسی خاص مذہب کی تائید نہ کرے، چاہے وہ غلط ہو صحیح ہو، نہیں ایک ہی مذہب کی تائید کرے، یہ نہ کرے. وہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اگر امن سکون قائم کرے، ہمارے تمام لوگوں کے حقوق کو ایک جیسا ادا کرے. ہم تو یہ دعا کریں گے اللہ تو ایسے حاکم کو ہمارے سر پر مرتے دم تک قائم رکھ. ہمیں کسی پارٹی سے کیا لینا دینا ہے، کسی سیاسی پر، کون سیاسی پارٹی آگے حکومت کرے بھائی، ہم سے کیا لینا دینا. ہمیں تو حقوق چاہیے، ہمیں جینے کا حق چاہیے، ہمیں جو بنیادی سہولیات ہے وہ چاہیے. ہمیں اس سے کیا لینا دینا کون حکومت میں ہے کون نہیں ہے. آپ ظلم کرو گے آج نہیں 10 سال بعد 15 سال بعد آپ کو اس کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا. یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. اس آسمان کے نیچے جتنے بھی ظالم پیدا ہوئے ہیں ایک نہ ایک دن انہوں نے اپنا حشر دیکھا ہے. ہٹلر لفظ سنا ہے آپ نے؟ ہٹلر ایسے ہی لوگوں کو نہیں کہا جاتا. جب کوئی بہت زیادہ ظلم کرنے لگتا ہے تو اس کو ہٹلر کہا جاتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہٹلر ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جرمنی کے اندر. وہ کیا تھا؟ ایک ادنا سا فوجی تھا. ورلڈ وار کے اندر جو ہے اس کی کوئی ویلو، فرسٹ ورلڈ وار میں اس کی کوئی ویلو نہیں تھی. فرسٹ ورلڈ وار کے اندر وہ بالکل ایک ادنا سا سپاہی تھا، ادنا سا فوجی تھا. لیکن دھیرے 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 نیشنلسٹ جو لفظ ہے، راشٹرواد، یہ لفظ لے کر کے وہ کھڑا ہوا جرمنی کے اندر. 70 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. غلط تھا، یہودی بھی انسان ہیں، اگر وہ غلط کام نہیں کرتے ہیں ان کو مارنے کا کوئی حق نہیں. غلطی کرتے ہیں تو حکومت ان کو سزا دے، کوئی بھی ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو. غلط کیا اس نے، بہت بڑی غلطی کی ہے. 70 لاکھ یہودیوں کو نہیں بلکہ 70 لاکھ انسانوں کا اس نے قتل کیا ہے. گیس چیمبر میں ڈال کر کے اس نے مارا ہے. اتنی اونچے مقام پر پہنچا، 10 منٹ صرف لیکچر دیتا تھا، صرف 10 منٹ 15 منٹ، اور پورے مجمع کے اندر بھوچال آ جاتا تھا.
لوگ کے اوپر ایک جنون سوار ہو جاتا تھا 10-15 منٹ کے اندر, اور لوگ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. لیکن یہی ہٹلر کا جب دن ختم ہوا اور جب اس کا زوال آیا تو آپ کو معلوم ہے وہ کیسے مرا؟ کسی کو معلوم ہے ہٹلر کی موت کیسے ہوئی؟ خودکشی کیا تھا اس نے, خودکشی, اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تھا. سب سے بچ کر کے وہ کہیں اندر زمین کے اندر جو تہخانے وغیرہ بنائے جاتے تھے اس زمانے میں, ابھی پرانے گھر آپ دیکھیں گے تو آپ تو تہخانے ملیں گے, اب تھوڑا لوگ نہیں بناتے ہیں, اب بیسمنٹ بناتے ہیں, لیکن وہی پہلے تہخانہ ہوا کرتا تھا. اس کا راستہ خفیہ ہوتا تھا, اس کا کوئی پتہ نہیں لگا پاتا تھا, تو اسی کے اندر وہ رہتا تھا آخری وقت میں. اور جب اس نے دیکھ لیا کہ اب کوئی کے ہاتھ ہو سکتا ہے میں لگ جاؤں گا یا کچھ میرے ساتھ غلط ہو جائے گا, اس نے خودکشی کر لی. یہ ہٹلر کا انجام تھا. اس آسمان نے اپنے نیچے جتنے بھی ظالم پیدا کیے ہیں اس ظالم کو اس کے حشر تک پہنچا کر کے چھوڑا ہے. مسولینی کا نام آپ نے سنا ہے؟ اٹلی کا تھا مسولینی, ہٹلر کا بھائی, سگا بھائی نہیں تھا. ذہنیت, آئیڈیولوجی ایک جیسی تھی, وچاردھارا ایک جیسی تھی مسولینی کی. ادنا سا پریس میں کام کرنے والا تھا, پریس رپورٹر تھا, وہ پریس میں کام کرتا تھا مسولینی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پورا اٹلی اس کے ہاتھ میں. ایسا بیان دیتا تھا, ایسا بھانسڑ دیتا تھا نیشنل یعنی نیشنلسٹ کے نام پر, راشٹرواد کے نام پر ایسا بھانسڑ دیتا تھا کہ پورا جنون آ جائے, پوری عوام جو ہے پاگل ہو جائے, کچھ بھی کر جائے, ایسا کرتا تھا. اور اس کا آپ اٹھا کر کے دیکھیے یوٹیوب وغیرہ میں کچھ چیزیں موجود بھی ہیں اس کی, یہ سب دیکھا کرو یوٹیوب پہ. تم تو جو ہے دل والے دلہنیاں لے جائیں گے اور کچھ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہو. یہ سب دیکھو ڈاکیومنٹری, یہ سب ضروری ہے. آپ ہسٹری چینلز جو یوٹیوب پہ ہیں اچھے وہ سب آپ دیکھیے, ہٹلر کی بایوگرافی دیکھیے, مسولینی کے بارے میں جانیے, تب آپ کو گاندھی وغیرہ سب چیزوں کے بارے میں جانیے, اسلامک ہسٹری, فریڈم ہسٹری جو ہے وہ سب آپ دیکھیے. آپ جانیے اپنے آباء و اجداد کے بارے میں. یہ سب ناچنا گانا اور تھرکنا اور مٹکنا یہ سب کوئی آپ کو فائدہ نہیں دے گا. چند دیر کے لیے آپ ہنسیں گے بس, اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ کو ملنے والا. آپ یہ سب دیکھیے. یہ سب ایسا نہیں ہے کہ یہ سب یوٹیوب پر موجود ہے, اچھے چینلز ہیں اس معاملے میں جو یہ سب یہ کام کر رہے ہیں. تو آپ مسولینی کی زندگی آپ دیکھیے, پڑھیے, بہت اونچے مقام پر گیا. ناحق قتل کرنا تو یہی اس کی حکومت تھی, قتل کرتا تھا, قتل, غارت گری, یہ سب چیزیں اس کے اندر عام تھی. لیکن اس کے بعد جب اس کا دن لدا, جب اس کے ظلم کو پکڑا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا. ان اللہ لیملی الظالم, اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو چھوڑ دیتا ہے, کر جو تو کر سکتا ہے کر, دیکھتا ہوں تیرے ظلم کی کیا حد ہے, کیا انتہا ہے, جتنا ظلم تجھے کرنا ہے کر. حتی اذا اخذہ, پس جب اسے پکڑتا ہے, لم یفلتہ, پھر نہیں چھوڑتا اللہ تعالیٰ. جب تک اسے دیتا ہے, اس کی رسی کو ڈھیلتا ہے, مہلت دیتا ہے, تب تک چھوڑ دیتا ہے. لیکن جس دن پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ, اس کے بعد چھوڑتا نہیں ہے. مسولینی کا جب دن لد گیا, ختم ہو گیا, اس کی لاش کو شاہراہ پر, چوراہے پر پیر سے لٹکا دی گئی, اور لوگ آتے تھے جوتا مار کر کے جاتے تھے وہاں سے. یہ وہی مسولینی تھا جو ایک وقت میں حاکم بن گیا تھا اٹلی کا, اور اس سے بڑا ہیرو اٹلی کے اندر کوئی تھا ہی نہیں. لیکن جب اس کے دن لدے, جب اس کے ظلم کی انتہا ہو گئی, اس کے بعد جو اللہ رب العالمین نے دنیا کو اس کا حشر بھی دکھا دیا. دیکھو یہ حشر ہے. اس کو لٹکا دیا پیڑ سے, اور پیڑ سے لٹکانے کے بعد جو وہاں سے گزرتا تھا جوتا چپل مارتا تھا. چند اس کے معتقدین بچ گئے تھے, بس اس کے ماننے والے چند بچے ہوئے تھے, اور ان لوگوں نے اس کو بچایا. کیسے کیا کیا وہ آگے کی داستان ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم کو برداشت نہیں کرتا. اللہ رب العالمین ان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, ظلم پسند بھی نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کبھی بھی, لا تظالموا ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین ظلم نہیں کرتا, ظلم کو پسند نہیں کرتا. لا تظالموا بینکم, اے مسلمانوں, اے لوگوں, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم مت کرو. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امن, شانتی اور یکجہتی, بھائی چارہ, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. آپ اس کو بنا کر کے رکھیے. آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ اپنے ہوش کو مت کھوئیے. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس امن کا ذکر کیا ہے,
اور امن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے تمہارے اوپر. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس گھر کے رب کی عبادت کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, یہ وہ رب ہے. اب آپ کو دو احسان اللہ تعالیٰ یہاں دکھا رہا ہے, دو عظیم نعمتوں کا یہاں ذکر کر رہا ہے. کون رب ہے بھائی؟ اس خانہ کعبہ کا رب کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع, یہ وہ رب ہے جس نے بھوک میں ان لوگوں کو کھانا دیا ہے. کبھی ایک دو دن بھوکے رہو, روزہ رکھتے ہیں نا ہم لوگ الحمدللہ, بھوک کا احساس تو ہوتا ہے. پیسے والے لوگ بھی بھوک کا احساس کر لیتے ہیں, مالدار کروڑ پتی ارب پتی بھی پیسے کا احساس کر لیتا ہے روزے کے اندر. ایک دن دو دن کتنے دن برداشت کرو گے؟ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ بھوکے رہو, کتنے دن آپ برداشت کرو گے؟ یہ کھانا ایک ایسی نعمت ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ جب بھوک کی زد میں آتے ہیں نا تو ان کا مال جو ہے کچھ بھی کام نہیں آتا. سیلاب زدہ علاقے ہیں بہت سارے, آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ کیسا کچھ نہیں اٹھاتے ہیں, کھانے کی پیکٹ پہلے اٹھاتے ہیں. بھوک کم ہو, جو بدن کے اندر پیٹ کے اندر آگ لگی ہوئی نا وہ ختم ہو. اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو کھلایا پلایا, اچھا کھلایا پلایا, اللہ کا شکر ادا کیا کیجیے. ہم لوگ ناشکری سے بچیں. ہم لوگ اللہ رب العالمین کی ناشکری کرتے, یہ نہیں ملا وہ نہیں ملا کھانے کو. میرے مسلمانوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. اللہ نے بہت اچھا ہمیں کھلایا پلایا ہے. جاؤ ذرا جا کر کے دیکھو کہ کیا حالات ہیں لوگوں کے, کیسے کیسے دور لوگ گزار رہے ہیں. کوئی غریبی کی وجہ سے, کوئی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی آزمائش کی وجہ سے, کسی نہ کسی وجہ سے اگر کوئی بھوکا ہے تو آپ جا کے اس کا احساس کرو. کچھ بھی سڑا گلا مل جائے, بس مل جائے, کچھ کھا لے, اندر چلا جائے. اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے کھلانا پلانا. اللہ رب العالمین الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, اور خوف میں امن دیتا ہے. وہ اللہ کون ہے؟ خوف میں امن دیتا ہے. گویا کہ خوف کے اندر امن مل جانا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں, بہت بڑی نعمت. آپ امن امان کو بگڑنے مت دیجیے. ابھی حالات کچھ ایسے آ رہے ہیں, بابری مسجد کا ججمنٹ آنے والا ہے. اس کا جو بھی ہے ججمنٹ, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس کا صحیح مالک ہے تو اسے اس کو دلا دے. جو اس کا صحیح حقدار ہے اللہ رب العالمین, تو صحیح حقدار کو اس کا حق دلا دے. جو صحیح حقدار ہے تو بہتر جانتا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہم کچھ نہیں جانتے. انصاف جو ہے اندھا ہوتا ہے, وہ قوانین پر چلتا ہے. ہم بھی اندھے ہیں اللہ رب العالمین. ہم تجھ سے بس یہی دعا کرتے ہیں تو صحیح حقدار کو اس کا حق دلا دے بس. لیکن کچھ بھی فیصلہ آئے, کیسا بھی فیصلہ آئے, یہ ہماری, آپ کی, تمام مسلمانوں کی, خاص طور سے اس ملک کے شہری ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری ہے کہ آپ لوگ ایسا کوئی بھی کام نہ کرے جس کے ذریعے سے کسی کے مذہبی طور پر کوئی ٹھیس پہنچے, کسی کی عزت پر ٹھیس پہنچے, یا کہیں بھی کسی کو تکلیف ہو. آپ ایسا کوئی بھی کام مت کیجیے. حتیٰ کہ علماء کرام نے یہاں تک لوگوں کو کہا ہے کہ اگر آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو آپ خوشیاں بھی نہ منائیں, جشن بھی نہ منائیں. پٹاخے وٹاخے پھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے, کچھ بھی آپ نہیں کریں گے. اور بڑی اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ غیر مسلموں کی جانب سے بھی یہ اپیل کی گئی ہے. اور بڑے بڑے ان کے جو آرگنائزیشن ہیں, RSS وغیرہ, ان لوگوں نے بھی خاص طور سے لوگوں سے یہ التماس کیا ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی ایسا کام نہیں کریں گے چاہے فیصلہ کسی کے بھی حق میں آئے, کسی کے بھی خلاف جائے. یہ ہمارا ملک, یہ ملک جو ہے آپسی بھائی چارگی کے ساتھ چلتا ہے. یہ ملک بہت اونچا ملک ہے. پوری دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے اس ملک کا نام کیا ہے. انجینئر بڑے بڑے ہمارے ہندوستان سے پائے جاتے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے سرجن ہمارے ہندوستان سے پائے جاتے ہیں. بڑی بڑی خوبیوں والا یہ ملک ہے, ہر کچھ ہمارے پاس ہے. ہماری فوج الحمدللہ ہائی لیول کی فوج ہے. ہمارے یہاں سب سے بڑا جو ہمارا سرمایہ ہے, جو ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملا ہے, جو ہمارے آزادی, جو فریڈم فائٹر تھے مسلمان, ان کی جانب سے جو ہمیں ملا ہے وہ یہ یکجہتی. ہندو مسلم تمام کے تمام لوگوں نے مل کر کے 250 سال کی جنگ لڑنے کے بعد ہمیں اپنا ملک دیا ہے. ایک دو دن کی یہ محنت نہیں ہے میرے بھائیوں, بلکہ 250 سال کی یہ محنت ہے, 200 سال کی محنت ہے. یہ
اتنا محنت کر کے ان لوگوں نے ہمیں یہ ملک دیا ہے، آپ اس کے امن و امان کو قائم رکھیے۔ ہرگز آپ ایسا کوئی بھی کام مت کیجیے جس کے ذریعے سے ہمارے امن و امان کو کوئی ٹھیس پہنچے یا ہمارے مذہب کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ یہ امن کی دولت بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو امن اور سکون، اطمینان اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ملک کے فضا کو با امن بنا دے۔ اللہ رب العالمین ملک کی فضا کو بہتر سے بہتر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے حالات کو بہتر بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے پاس جو بھی جمہوری حقوق ہمیں ملے ہوئے ہیں ہمارے ملک کے حساب سے، اللہ تبارک و تعالی تو ہمیں وہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور احادیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو متحد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی صف کے اندر جہاں جہاں جتنا بھی اختلاف ہے تو سارے کے سارے اختلافات کو ختم کر دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایک امت واحدہ بنا دے، ایک امت بن کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام مصائب و آلام، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھ۔ جب ہماری وفات کا وقت آئے، اے العالمین، اے رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ کلمہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ بے اولاد ہیں اور اولاد کے لیے ترس رہے ہیں تو اپنے رحم و کرم سے انہیں اولاد عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ قرض میں مبتلا ہیں تو اپنے رحم و کرم سے ان کو قرض سے آزاد کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین تمام عالم کے مسلمانوں کی، خاص طور سے ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی عزت، آبرو، جان، مال، ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی برائی سے انہیں محفوظ کر دے۔ اللہ رب العالمین حکومت کو یہ توفیق عطا فرما کہ وہ کشمیریوں کے فلاح و بہبود کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے جو بہتر سے بہتر کام ہے وہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری حکومت کو صحیح کام کرنے کی اور صحیح منہج میں اور صحیح طور طریقے کے ساتھ پورے ہندوستانیوں کی کامیابی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر جو ہماری وفات کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔